اس قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانی ہم لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بات ہوگی دریائے فرات کی۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے، اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے، کیا معلومات ہیں، بہت کچھ بتائیں گے، اور پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے واقعات میں اس کا نام سن رکھا ہوگا۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا۔ ڈیئر ویورز، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس دریائے فرات کا اس سلسلے یعنی قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ تو اس کا تعلق قیامت قائم ہونے سے کچھ اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے، جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا، اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور 3 ٹولیاں یعنی 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان تینوں میں اس شدت کی لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، اس بارے میں حدیث مبارک سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کروں اور لوگوں سے لڑوں بھروں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا ناظرین، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں، بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ اس قدر ان لڑائیوں اور فتنوں سے پریشان ہوں گے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے، اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے، اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا، اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ مذکورہ بالا جو 5 دریا ہیں یہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے
بالکل محروم ہو جائیں گے۔ پیارے ویورز، ان ساری تفصیلات کو سننے کے بعد ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ قیامت کے قرب میں ظاہر ہوگی، اور یہ وقت بہت فتنوں کا ہوگا۔ ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ ڈیئر ویورز،